السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث اس کا تیسرا سبق، جس کا ہیڈ لائن ہے المنارۃ تتحدث، انشاءاللہ 9 سے لے کے 15 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ خلف یخلف خلافتاً کے معنی ہوتے ہیں جانشین ہونا۔ یہ ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ رشید یرشد، رشاد کے معنی ہوتے ہیں ہدایت یافتہ ہونا، اس سے صفت کا صیغہ ہے رشید ہے۔ ایک رشد یرشد بھی آتا ہے باب نصر سے اور باب سمیہ سے۔ اگر باب سمیہ سے ہو اس سے صفت کا صیغہ ہوگا رشید، اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ امر یامر، امرن کے معنی ہوتا ہے حکم دینا، ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ تدوین، دون یدون، تدوین، صرف یصرف، تصریف، اس کے معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، مرتب کرنا، جمع کرنا۔ فقہ کے معنی ہوتے ہیں شریعت اسلامی اور اصول دین کا جو علم ہوتا ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔ ابطل یبطل، ابطال یہ باب افعال سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ختم کر دینا، باطل قرار دینا۔ مکسن، اس کی جمع مکوس، توجہ چاہیں گے، مکسن اس کی جمع مکوس، ٹیکس، جو غیر مسلم اسلامی حکومت پر رہتے ہیں تو اس کو دینا پڑتا، ادا کرنا پڑتا ہے، یا ایک ملک والے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو داخلی انٹری کا جو فیس ہوتی ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، یہ مکس ہے۔ مظلمت، اس کی جمع مظالم، ایک معنی ہوتے ہیں ظلمن، چھینی ہوئی چیز، اور دوسرا معنی ہوتے ہیں مصدر میم لیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم، ناانصافی۔ جزیتن کے معنی ہوتے ہیں ٹیکس، چنگی۔ نصب ینصب، نصبن کے معنی ہوتے ہیں قائم کرنا، مقرر کرنا۔ محتسب، احتسب یحتسب، احتساب، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے نگرانی کرنا۔ اس میں فاعل کی صیغہ محتسب، جمع محتسبون، حالت نصب و جر میں محتسبین، نگراں کار۔ اقامہ یقیم، اقامہ یہ باب افعال سے ہے، معنی ہے قائم کرنا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دولت، اس کی جمع دولت، حکومت۔ سا یسو، سوءن کے معنی ہوتے برا ہونا۔ حزن، حز یحز، حزن کے معنی ہوتے ہیں خوش نصیب ہونا۔ حز معنی خوش نصیبی، نصیبہ، قسمت، حصہ، سارے معنی آئیں گے۔ خلیفۃ، اس کی جمع خلفاء، جانشین۔ اکفا، کفون، کفؤن، یکفؤن، اس کے معنی ہوتے ہیں لائق ہونا۔ کفون معنی لائق، اس کی جمع ہے اکفا۔ حزل یزل، حزلن کے معنی ہوتے ہیں، حزلن کے معنی ہوتے ہیں مذاق کرنا، حزل معنی مذاق۔ العوبۃ، اس کی جمع الاعیب، توجہ چاہیں گے، العوبۃ اس کی جمع الاعیب، کھلونا۔ ملک، اس کی جمع ملوک، بادشاہ۔ اب حکم یحکم، حکمن کے معنی البلاد کے ساتھ حکومت کرنا۔ اب یہاں اگر چاہے تو حکم یحکم، تحکیم، حاکم بنانا، اس سے یہ مجہول کا صیغہ پڑھیں گے یحکمون، حاکم بنائے جاتے ہیں، بادشاہ بنائے جاتے ہیں، یہ مضارع مجہول کا صیغہ پڑھیں گے یحکمون، مجہول کا صیغہ۔ اسی طرح قتل یقتل، قتلن کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا، اور مضارع مجہول یقتلو، جمع مذکر غائب یقتلو، قتل کر دی جاتے ہیں۔ استبدل یستبدل، استبدال کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، یستبدل اس سے مضارع مجہول یستبدلو، اور یہ مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خلقان، خلیق یخلق، خلق کے معنی ہوتے ہیں پرانا ہونا، خلیق
یخلق خلقا، توجہ چاہیں گے، خالق یخلق خلقا، اس کا معنی ہوتا ہے پرانا ہونا، اس سے صفت کس سے کہا ہے؟ خلق، 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 اس کی جمع خلقان آتی ہیں، پرانے۔ زیع یزیع، تزیع کے معنی ہوتے ہیں ضائع کرنا، باب تفعیل، مضارع متکلم کس سے کہا ہے؟ وقتن، اس کی جمع اوقات۔ پہلے یہاں ترجمہ دیکھ لیجیے، تب ہم آگے بات کریں گے۔ یہ شاہ جہاں جو ہے یہ مفعول ہے، اور خلفہ کا فاعل ہے ابن سلطان، اور زیب یہاں آئی ہے۔ ابن جو ہے خلفہ کا فاعل، اس میں مرفوع ہے، سلطان ابن کا اس کا بدل ہے۔ یہ رجل جو مرفوع ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ رشید، رشید پڑھیں گے، رشید جو ہے رجل کی صفت ہے، یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ مقوس افعال کا مفعول بھی ہے، مضارب اس کا عطف جو ہے مقوس پہ ہے اس لیے منصوب۔ جزیہ ضرب کا مفعول بھی، محتسبین حالت نصب میں نصبہ کا مفعول بھی، دولہ اقامہ کا مفعول بھی منصوب، اور علم دولہ کا یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، اس لیے مجرور، اور دین اس کا عطف علم پہ ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وخلف شاہ جہاں ابنہ سلطان اورنگزیب عالمگیر، اور شاہ جہاں کا اس کا بیٹا سلطان اورنگزیب جانشین ہوا۔ اب یہ عالمگیر کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو رہی ہے۔ وَهُوَ رَجُلُ هَذَا الْبَيْتِ الرَّشِيدِ، اور وہ اس گھر کا ہدایت یافتہ آدمی ہے۔ فَأَمَرَ بِتَدْوِينِ الْفِقْهِ، تو اس نے فقہ کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ وَأَبْطَلَ الْمُقُوسِ وَالْمَظَالِمَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں سے ٹیکس اور ظلم زیادتی کو ختم کیا۔ وَضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں پر جزیہ لاگو کیا۔ وَنَصَبَ الْمُحْتَسِبِينَ، اور نگراں کار کو متعین کیا۔ وَأَقَامَ دَوْلَةَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، اور علم اور دین کی حکومت قائم کی۔ ان خلفاء پڑھیں گے، ان کا اسم، اور رجال الاخفا یہ صفت موصوف، لم یکونو کا یہ خبر ہے، لم یکونو کا خبر ہے، اس کا اسم جو ہے لم یکونو کے اندر جو واو ضمیر ہے وہ اس کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ حالت نصب میں ہوتی ہے۔ یہ سیاست جو مرفوع ہے، اصبحت کا فاعل، اصبحت کا اسم، حزلن، اصبحت کیا ہے؟ یہ خبر ہے، یہ اصبحت کی خبر ہے۔ والدولہ، اس کا عطف سیاست پہ، توجہ چاہیں گے، اس کا عطف سیاست پہ ہے اس لیے مرفوع ہے۔ الوبتن، اس کا جو ہے یہ دولہ جو اصبحت کی کا اسم ہو گیا، الوبتن یہ اصبحت کی کیا ہے؟ خبر ہو گئی۔ ملکن، یہ اگر مستقل جملہ دیکھیں گے تو برابر ہے۔ ملوکن یحکمون سبعا، سبعا ظرفیت کی بنا پر منصوب، مسعن یہ بھی ظرفیت کی بنا پر منصوب، خلقان کاف حرف زر کی وجہ سے مجرور ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ومن سوء الحظ المسلمین، اور مسلمانوں کی بدقسمتی میں سے ہے، مسلمانوں کی بدقسمتی میں سے یہ ہے، یا مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان ملکوں میں مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان خلفاء اورنگزیب لم یکونوا رجالا اقفا، کہ اورنگزیب کے جانشین دین اور سیاست میں قابل لوگ نہیں تھے۔ فَأَصْبَحَتِ السِّيَاسَةُ هَزْلًا، چنانچہ سیاست مذاق بن گئی، وَالدَّوْلَةُ عُلُوبَةً، اور حکومت کھلونا بن گئے۔ علوبت اس کی جمع الاعیب آتی ہے۔ ملوک یحکمون سبعا، یہ ایسے بادشاہ تھے جو صبح حاکم بنائے جاتے
وَيُقْتُلُونَ مساءً اور شام میں قتل کر دیے جاتے ہیں. وَيُسْتَبْدَلُونَ كَالْخُلْقَانِ مِنَ الثِّيَابِ اور پرانے کپڑوں کی طرح بدل دیے جاتے ہیں. سرد یسرد سردن کے معنی ہوتے بیان کرنا، گنانا، بیان کرنا. یہ فرغ یفرغ فراغتن میں خالی ہونا صفت کے صیغہ فارغ ہے. لا ازی وقت السمین، سمین کہتے ہیں قیمتی کو. سمونا یسمون سمانتن قیمتی ہونا، سمین صفت کے صیغہ ہے قیمتی. لا ازی وقت السمین یہ وقت جو منصوب ہے، ازی کا مفعول به، السمین وقت کی صفت. ولا ازی وقت کا سمین فی سرد اسمائہم الفارغہ اور میں آپ کی قیمتی وقت کو ان کے بیکار ناموں کے بیان کرنے میں ضائع نہیں کروں گا. اور دیکھیں اب کا یو کی بکیہ یب کا بکان میں رونا، باب فعل میں لے جائیں گے تو اب کا یو کی ابکا کے معنی ہوتا رولانا. یہ ماضی واحد مجھے غیر کے صیغہ ہے. فسد یفسد فساد منے بگڑ جانا، ماضی واحد منے غیر کے صیغہ ہے. خلق اس کی جمع اخلاق. فشا یفشو فشون کے معنی ہوتے ہیں عام ہونا، پھیل جانا. بروزن دعا یدو یہ ماضی واحد مجھے غیر کے صیغہ ہے. فجور فجر یفجر فجور کے معنی ہوتے ہیں بدکاری کرنا، مصدر معنی لیں گے بدکاری. عم یوم عموم کے معنی ہوتے ہیں عام ہونا. بروزن مدہ یمد مدن یہ واحد منصب غیر پیسے کا ماضی ہے. خمور خمر اس کی جمع خمور شراب. کسور یکسور کثرتن کے معنی زیادہ ہونا. کسورت یہ ماضی واحد منصب غیر پیسے کا ہے زیادہ ہونا. ملہا لہا یلہو لہون کے معنی ہوتے ہیں تفریح کرنا، کھیل کود کرنا. اس سے ظرف کا صیغہ ہے ملہا، اس کی جمع ملاہی. توجہ چاہیں گے ملاہی. تو دیکھیں اخلاق جو مرفوع فسدت کا فاعل، اور فجور فشا کا فاعل مرفوع، خمور امت کا فاعل مرفوع. یہ ملاہی یہ بھی حالت رفیم ہے لیکن اس منقوص ہونے کی وجہ سے اعراب مقدر ہے. ترجمہ دیکھیں وہ ہونا رائے تو معافانی اور میں نے وہاں ایسی چیز دیکھا جس نے مجھے رلایا، اور وہاں میں ایسی چیزوں کو دیکھا جس سے مجھے رونا آیا، جس نے مجھے رلایا. فقد فسدت اخلاق المسلمین فی هذا العصر چنانچہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گئے. فشا فیہم الفجور ان میں بدکاری عام ہو گئی، پھیل گئی. وعمت الخروب خمور اور شراب عام ہو گئے. وکثرت الملاہی کثرت الملاہی اور تھیٹر تماشا گاہ زیادہ ہو گئے. اقبال یقول اقبال الگ کے سلے کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی کام میں مصروف ہونا، لگ جانا، متوجہ ہونا. یہ باب افعال سے ہے. لہو کے معنی تفریح، لائق کے معنی کھیل، رقص معنی ڈانس، گنا کے معنی ہوتے ہیں گانا. بعث یبعث باس نے معنی بھیجنا، یبعث اس کا مجهول یبعث اور لم جو آنے کی وجہ سے لم یبعث ہو گیا. نبی اس کی جمع انبیاء نبی، کتاب اس کی جمع کتب، ناس میں لوگ. اقبال جو مرفوع ناس جو مرفوع ہے اقبال کا فاعل. کأن لم نبی جو ہے کأن کا کیا ہے اسم ہے، لیکن کأن مخفف سے مستقل ہو گیا اس لیے اس کا عمل کیا ہے باطل ہو گیا. کأن لم یبعث نبی جو مرفوع ہے یہ نبی یہاں پہ جو مرفوع ہے لم یبعث کا نائب فاعل اس لیے مرفوع ہے. کتاب لم ینزل کا فاعل اس لیے مرفوع. ناس یہ مبتدا فی جاہلیہ یہ خبر ہے. ترجمہ دیکھیں وَأَقْبَلَ النَّاسِ عَلَى اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَالرَّقْصِ وَالْغِنَاءِ اور لوگ کھیل و تفریح ڈانس اور گانوں میں لگ گئے، گانوں میں متوجہ ہو گئے. فَكَأَن لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نبی کی ویست ہوئی نہیں ہے، کوئی نبی بھیجا ہی نہیں گیا ہو. وَلَمْ يَنزِلْ کتاب اور نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہو. وَالنَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اور لوگ جہالت میں ہوں. ارادہ یرید ارادہ کے معنی ہوتے ارادہ کرنا.
اہلک یہلک اہلاک یہ باب افعال سے ہے، ہلاک کرنا، یہ مضارع جمع متکلم کی صیغہ ہے. قریۃ اس کی جمع قرا گاؤں. مترف اطرف یترف اطراف کے معنی ہوتے ہیں زندگی کو خوشحال بنانا، عیش پرست بنانا. مترف وہ جس کی زندگی کو عیش دار بنا دیا گیا ہو، عیش والا بنا دیا گیا ہو. تو مترف پڑھیں، مطرف نہیں پڑھیں، مترف خوشحال ہو. فسق یفسق کو فسوق معنی بدکاری کرنا، فسق فجور کرنا. حق یہی کو حقاً معنی ہوتا ہے لازم ہو جانا، ثابت ہونا. دمر یدمر تدمیر کے معنی ہلاک کرتا نہیں. یہ باب تفعیل ماضی جمع مؤنث جمع متکلم کا صیغہ ہے. خاف یخاف خفر کے معنی ڈرنا. اخاف مضارع متکلم کا صیغہ ہے. بطش یبطش بطش معنی پکڑنا، بطش معنی پکڑ. اور آپ جانتے ہیں کہ کنتو اذکر مضارع سے پہلے اگر کہنا کا استعمال ہو تو ماضی استمراری کا معنی ہوتا ہے. کرتا تھا، کان یفعل کرتا تھا. کنتو اقول میں کہتا تھا. کنتو اذکر میں یاد کرتا تھا. قول اللہ اللہ کے قول کو. تو قول یہاں پہ جو مرفوع ہے منصوب ہے، اذکر کا کیا ہے؟ کنتو اذکر کا مفعول بھی ہے. اور یہ پورا قول کا یہ مقولہ ہے، یہاں سے پورا یہاں تک آ جائیں گے، یہاں تک. قریۃ یہاں پہ جو منصوب ہے نہلک کا مفعول بھی. مترفی اصل مترفن جمع مترفون، حالت نصب و جر میں کیا ہو گیا؟ مترفین. اب مترفین کی اضافت ہا کی طرف کرنے کی وجہ سے نون گر گیا ہے، کیا ہوا؟ مترفی. قول جو مرفوع حقا کا فاعل ہونے کی وجہ سے تدمیرن، توجہ چاہیں گے، تدبیرن یہ مفعول مطلق برائے تاکید ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. بطش جو منصوب ہے، بطش اخاف کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. ترجمہ دیکھیں، وَكُنْتُ أَذْكُرُ قَوْلَ اللَّهِ تعالیٰ، اور میں اللہ تعالیٰ کی قول کو یاد کرتا تھا. کیا کہا؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی گاؤں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. امرنا مترفیہ، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ فسق و فجور کرتے ہیں. فحق علیہ قول، اور ان پر ہمارا قول کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے. فَتَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اسے بالکل ہلاک کر دیتے ہیں. تو یہ قول یاد کرتا تھا. فَأَخَافُ بَطْشَهُ، اور میں اس کی پکڑ سے ڈرتا تھا. اب یہ یہاں دیکھیے عدد کو کیسے پڑھیں گے. 1161 میم سے میں نے متوفی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم بالکل نکال لیں گے تو کیا ہوگا؟ توفیہ، توجہ چاہیں گے، توفیہ سنت 61، توجہ چاہیں گے، توفیہ سنت 61 و100 و1000 من الہجرہ. بلغ یبلغ بلوغ کے معنی تو پہنچنا. سیل اس کی جمع سیول، سیلاب. زبیت اس کی جمع زبا. پستہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تاکہ پانی سے بچا ہو، پانی اوپر چڑھ نہ پائے، گاؤں میں داخل نہ ہو. تو گویا آپ یہاں پہ بلغ سیل زبا اگر یہ لیں گے یہاں، اور تم الوادی علی القرى، اس کا معنی ہوتے ہیں معاملہ سنگین ہو جانا، معاملہ حد سے زیادہ بڑھ جانا. عبدن اس کی جمع عباد، بندے. اولو کے معنی ہوتے ہیں والا، جمع اولو. اضافت کی وجہ سے کیا ہے؟ اولون تھا، اس اضافت کی وجہ سے نون کو گرا دیا ہے. تو اولی باسن شدید، باسن کے معنی ہوتے ہیں طاقت، قوت، سخت طاقت والے. اولی باسن شدید، سخت طاقت والے. جیسے یجوس جوسن کے معنی ہوتے ہیں فساد مچاتے ہوئے، گھومنا پھرنا، فسادی بن کے گھومنا. تو جیسے یجوس بربچن قال یقولو. خلال کے معنی ہوتے ہیں دوران. دار اس کی جمع دیار، ملک. تو بلغ سیل زبا، یہ سیل جو مرفوع ہے بلغ کا فاعل، زبا جو ہے بلغ کا مفعول بھی، واد تم کا فاعل، اور اللہ جو ہے بعث کا مفعول بھی. عباد، اللہ جو ہے بعث کا فاعل، عباد بعث کا مفعول بھی، اس لیے منصوب ہے. باسن شدید یہ اولی کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور ہے. اور یہ اولی جو منصوب ہے یہ عباد کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے. توجہ چاہیے، عباد کی صفت ہے، اس لیے یہ کہ منصوب ہے.
خلال ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں. وفی عہد محمد شاہ توفی سنت 61 و100 و1000 من الہجرہ. اور محمد شاہ جن کی وفات 1161 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے دور میں بلغ سیل الزبا و تنبلوات علی القرى، معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، معاملہ سنگین ہو گیا. فبعث اللہ علی دہلی عبادا لہ اولی باس شدید، تو اللہ تعالیٰ نے دہلی پر اپنے بہت زیادہ طاقتور بندوں کو بھیجا. فجاسوا خلال الدیار، تو وہ لوگ ملکوں کے اندر فساد مچاتے ہوئے پھیل گئے. آگے دیکھیں، یہ سنت پڑھیں گے. اب دیکھیے 1151 کو کیسے پڑھیں گے. سنت اہدا، توجہ چاہیں گے. سنت اہدا و خمسین و مئتین و الفین من الہجرہ. واضح عیز وزن میں رکھنا. سیف اس کی جمع سیف، تلوار. یہ قتلہ دیکھیے، قتلہ، قتل یقتل، قتلن کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا. اس سے صفت کس طرح ہوتا ہے؟ قاتل بھی آتا. اگر مفعولی معنی میں لیں گے تو مقتول یا قتیل، جیسے جرح یجر جرحا جریح. تو قتیل اس کی جمع قتلہ ہے، مقتول لوگ جس کو قتل کر دیا گیا ہو. ہندی میں ہندی، ہندوستان کے رہنے والے. میں الف کے معنی ہوتے ہیں. دیکھیں، 1000 کا 100، یہ 1000 ہے، اس کا 100 گنا کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ اکائی دہائی سیکڑا ہزار 10,000 لاکھ. نیف، نیف کہتے ہیں دہائیوں کے، جیسے 10 20 30، اس سے اگر اوپر ہو تو نیف کا استعمال کرتے ہیں. برابر. سالہ یسیرو، سیالان کے معنی ہوتا بہ جانا. دمن اس کی جمع دماغ، خون. شارعن اس کی جمع شوارع، روڈ. غمد یگوی، تو غمدن کے معنی ہوتا میان میں رکھنا. سیف اس کی جمع سیوف. ثلاثت ایام کے معنی ہوتے ہیں 3 دن. یہ سنتن جو منصوب ہے یہ ظرفیت کی بنا پہ ہے. سیف جو منصوب وضع کے مفعول بھی. قتلہ یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، لیکن اس میں مقصورہ ہونے کی وجہ سے اعراب مقدر ہے. مئت الفن، یہ مئت الفن، یہ بلغہ کا مفعول واقع ہو رہا ہے. یا ایک منٹ، تو تمیز کی بنا پر یہ منصوب ہے. نیف اس کا عطف مئہ پہ، اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. شوارع سالت کا فاعل مرفوع. سیف یدمدو کا مفعول بھی منصوب. بادر ظرفیت کی بنا پہ منصوب. یہ ایام جو ہے تمیز ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے. جیسے کہ آپ جانتی ہیں 3 سے لے کر کے 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہیں. ترجمہ دیکھیں. جاء نادر شاہ سنة 51 و100 و1000 من الہجرہ من ایران. نادر شاہ سن 1151 میں ایران سے آئے. فوضع فیہم السیف، تو اس نے ان میں تلوار کو رکھی، یہ تلوار استعمال کیا. وبلغ القتل من الہندیین فی دہلی، اور دہلی کے اندر ہندوستانیوں کی مقتولوں کی تعداد، دہلی کے اندر ہندوستان کے مقتول پہنچ گئے کہاں؟ کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ قتل کیے گئے. وسالت بدمائہم الشوارع، اور ان کے خون سے روڈ کیا ہوا؟ سیلاب ہو گیا، بہ گئے. ولم یغمد السیف، اور اس نے تلوار کو نیا میں نہیں ڈالا، نیا میں نہیں رکھا. الا بعد 3 ایام، مگر 3 دن کے بعد. یہ رہا ہمارا 9 سے لے کر کے 15 پیراگراف تک کا ترجمہ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.